اکبر. اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، اور وہ لوگ ہلاک ہوں گے اور وہ لوگ پناہ مانگتے ہوں گے. یعنی کہ حمیم اور جہیم کے درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہوں گے. کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کرنا بہت رسکی کام ہے. آپ کو یہ کام دیکھیں آپ کی اپنی فیملی میں ہم کسی کافر قوم میں تو نہیں ہے جس کا عذاب آنے والا ہے، ہم کسی رسول کی تائید کر رہے ہیں، ایسی تو ایکسٹریم ایگزامپل نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ آپ کے گھرانے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے سوشل سرکل میں، آپ کی اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بری چیز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. آپ جب سچ بات کریں گے تو آپ کو سننی پڑے گی، کم از کم ہو سکتا ہے پٹائی بھی ہو جائے. اگر آپ چھوٹی عمر کے آپ کے بڑے ہیں آگے، آپ کی تو پٹائی ٹھکائی بھی ہو سکتی ہے، کم از کم سننے کو آپ کو ملے گا، کوئی کرٹیسزم ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ واحد ہیں جو اپنی کسی گیدرنگ میں آپ نے صحیح بات کر دی، جیسے فرض کریں لوگ بیٹھے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دعوت میں، وہ ہے نہیں وہاں پر، اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور چائے پانی کے ساتھ کچھ مسالہ بھی ہونا چاہیے نا باتوں میں، تو وہ مسالہ ڈال کے بات لوگ کر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا بیٹھی سن رہی ہیں، اور آپ کو فوراً ذہن میں خیال آیا قرآن نے کیا بات کی ہے اس کے بارے میں. جب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور سنی سنائی باتیں آگے کی جا رہی ہوں، اور کسی اگر وہ وہاں ہو تو بےزتی محسوس ہو اس بات سے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تیری شان میں گستاخی کی ہم نے یہ باتیں کر کے، یہ بہت بڑا الزام ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب کوئی ایسی بات سنو کسی اور کے بارے میں تو تمہیں فوراً یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہتر خیال کرنا چاہیے تھا، بہتر گمان کرنا چاہیے تھا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ بات یہ سراسر جھوٹ ہے، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کہیں صحیح سنی بات سنیں تو آپ کا پہلا ری ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے. اور کہا کہ نہیں میں نے خود سنا ہے، بہت ریلائبل سورس، نہیں یہ جھوٹ ہے، قرآن نے کہہ دیا نا، قرآن نے مجھ سے کہا کہ اس کو جھوٹ کہوں تو میں جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے. دوسرا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنی آواز اونچی کر کے کہیں ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے غلط ہے. آپ اندازہ کریں آپ کسی دعوت میں ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، بیچ میں آپ آکورڈ ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو دوبارہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا، دوسرا جب آپ وہاں سے جائیں گے تو اگلی جو باری ہونی ہے نا کس کی ہونی ہے؟ آپ کی ہونی ہے. ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہال میں بلایا ہوا ہے، 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جو 6 بیٹھے ہیں وہ 7واں جو وہاں دور بیٹھا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک اٹھا بریانی کا دوسرا راؤنڈ لینے، اب وہ جو 5 رہ گئے وہ اس 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اس ماحول میں کسی کی بات ٹھیک کرنا رسکی کام ہوتا ہے. میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ وہ جانے وہ لوگ جانے، میں نہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں لیکن میں کچھ کہتا نہیں ہوں، میں کیا کروں، میں چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین، تم میں ایسے بھی ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ کم از کم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میں تو نہیں کہتا، میں تو صرف سن رہا تھا، میں نے کیا کیا. اور اللہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو سب کو جانتا ہے. یعنی بات کرنے والا ظالم تھا اور بار بار بیٹھ کے سننے والا بھی ظالم تھا. غیبت صرف بات کا نام نہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ حرکت کرنا، کوئی اشارہ کرنا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی بندہ آتا ہے تو ایک مخصوص سا اشارہ آپ نے کیا اس کے بارے میں جس سے آپ ہنسنا شروع ہو گئے، یہ بھی غیبت ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ڈیفینیشن اگر آپ کے ذہن میں ہو نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پتہ چل گیا نا آپ نے یہ بات کی ہے. اور میں آپ کو اس پہ ایک بات خاص طور بھائیوں کو بتاؤں، یہ ہنسنا جو ہے نا، اسمائل کرنا، اسمائل کرنا بھی بعض اوقات غیبت میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بھائی آیا بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل کیا اس کی بات پہ. آپ مجھے خود بتائیں آپ کو بری لگے گی بات کریں؟ اور ظاہر ہے اگر آپ اس سے وہ بندہ آپ سے پوچھے گا آپ کیوں اسمائل کر رہے ہیں تو آپ اصل میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ بات پھیرنے کی کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی ہے کہ نہیں؟ ان کے گناہ ہوں گے وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے. ان کے اکاؤنٹ، اس کے اکاؤنٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے حسنات تھے، اب پوری جو ہے نا سیئات جو ہے نا برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. a time would come کہ اس کو کہا جائے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈال دو. کیسے سٹارٹ ہوا اور اینڈ کیا ہوا؟ یعنی دس پرسن وڈ بی تھنکنگ کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. اچھا جو لائن میں لوگ کھڑے ہیں نا ان کا شاید جہنم کی پکا ٹکا بتا دیا گیا کہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن شاید اس بندے کی نیکیاں لے لے کے وہ جنت میں چلے جائیں، اور یہ جو کنفرم جنتی تھا یہ جہنم میں چلا جائے.
یہ ہے جس کو بولتے ہیں نا مسکین ہے, مفلس ہے. یار ویسے یہ تو ہم سب کے لیے بڑا الارمنگ ایک چیز ہے کہ ہمیں تو پھونک پھونک کے اپنی زندگی میں قدم رکھنا چاہیے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں, یہ الگ بات ہے, لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. محمد علی صاحب, اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتا چلے کہ میں نے غیبت کی ہے, لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے دعا کی, لیکن اس کا اثر. حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے, آپ نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا, اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی. ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اب کہا گیا, سوال کیا گیا, افرأیتا, کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے, ان کان فی اخی ما اقول, اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال, فرمایا حضور نے, غور سے سنیے, ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت ہو, اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ, اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ, تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے. یہ تو دوہرا جرم ہو گیا. جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس کا پازیٹیو کوالٹی بیان کر. ابن سیرین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ کائنڈلی غیبت ہو رہی ہے, اس کو اوائڈ کر لیں, یا چھوڑیں, لیٹس ناٹ ڈسکس پیپل, بیکاز اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل اینڈ بگ مائنڈز, کریٹو مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز. سو لیٹس ڈسکس آئیڈیاز, ٹھیک ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں یار غیبت نہ ہو جائے لیکن اس نے ایسے سے کیا, وہ ہے بڑا ایسا انسان, کہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے. کیا ہے کہ غیبت کر دیں. سو تیسرا, اگر یہ دو اسٹیپس آپ نہیں کر سکتے, اس کی اچھی کوالٹی بیان کرنا, اس بارے میں غیبت ہو رئی ہے, اس بندے کو روکنا پیار محبت سے, وہ نہ لیو دیٹ پلیس. گناہ کی جگہ کو چھوڑنا, اٹس ویری امپورٹنٹ.